بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ تو آپ سبھی نے سنا ہوگا اور آپ اس واقعے سے بخوب واقف ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے کیا کیا دیکھا تھا اور کن شخصیت سے ملاقات کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا سیر کیا، لیکن جنت میں کیا کیا دیکھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران دوزخ کا بھی سیر کیا تھا، لیکن دوزخ میں کیا کیا دیکھا تھا، سارا واقعہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ معراج پیغمبر اسلام کے ان زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 23 رجب کو شام کو پیش آیا۔ ماہ رجب کی 23 رات میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سو رہے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے اور سوچ رہے ہیں اگر آواز دے کر جگایا جائے بے ادبی ہو جائے گی اور معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو اپنے لبوں سے چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ تجھے اس دن کے واسطے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیجئے۔ حضرت جبرائیل کے ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جبکہ جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل صنعاء کی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تیسری منزل بیت اللہ کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل جہاں براق کا سفر ختم ہوا، بیت اللہ مقدس پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسے اس مقام پر باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسلام اپنی سواری کو باندھ دیا کرتے تھے۔ ایک سلیمانی میں داخل ہوئے جہاں سب پیغمبروں کو موجود پایا جو انبیاء اس وقت دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ، دوسرا پیالہ شراب، تیسرا پیالہ پانی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی راہ پا گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان میں پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھولا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقدم کیا گیا جہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانوں سے بڑی ارواحوں سے ہوا جو ان مرحلوں میں مقیم تھی۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسی بزرگی تھی جو انسانی بناوٹ سے مکمل نمونہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان بزرگوں کے دائیں بائیں لوگ تھے،
وہ دائیں جانب دیکھ کر خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھ کر روتے۔ یہ کہا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا یہ نسل آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے کپڑوں میں آگ اور پیچھے پیوند لگے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح گھاس کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال اور دولت سے خیرات میں کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا غیر ذمہ دار اور جو فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا ایک پتھر میں ذرا سا خراش ہوا اور اس میں ایک بڑا سا بیل نکل آیا۔ پھر پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ غیر بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ جو اپنا گوشت کاٹ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان دراز کرتے ہیں اور انہی کے حرب کے کچھ لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں اور ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے ہیں۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بھارے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونٹتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ یہ سود خوار ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس چکنا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جیسے ساکت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورت ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہر کے ہوتے حرام اپنی خواہشات نفس پوری کی۔ انہی کے مشاہدات کے سلسلے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اب تک جتنے بھی فرشتے ملے ہیں سب خندہ پیشانی اور پیشاش چہروں کے ساتھ تھے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب؟ یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن تمام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔
تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے سارے بندوں کے لیے کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھوں نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ اور سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھے۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو بات ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نماز تحفے کے طور پر کی گئی، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے، واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر برات پر سوار ہوئے۔ صبح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں ہانی کو یہ پوری داستان سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیں، ورنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کا اور ایک شوشہ مل جائے گا۔ حرم میں کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل کا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں۔ پوچھا، کیا؟ فرمایا، آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس راتوں رات ہو کر یہاں موجود ہو؟ فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے کہا، قوم کو جمع کروں، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے آواز دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے، تم دیوانے ہو گئے ہو۔ یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی، سب مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ پھر جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا، اب وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی، مگر دل یہی سوچ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں، یہ کیسے ہوا؟